السلام علیکم۔ خدا اور اس کے تصور کے بارے میں اب بھی انسانوں میں کئی طرح کے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ 8 ارب کی آبادی میں اب بھی 2 ارب سے زیادہ لوگ بت پرستی سے وابستہ ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں بت پرستی کا آغاز کیسے اور کہاں سے ہوا۔ مکہ خانہ کعبہ میں 360 بت کس نے رکھے؟ دنیا کے بعض پہاڑوں کو کاٹ کر بتوں کی شکلیں کون دی گیا؟ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو بت پرستی کے بارے میں دے گی آپ کو مکمل معلومات۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے خاص ٹاپک کی جانب۔ دنیا کی پہلی خبر آدم کے بیٹے ہابیل کی قربانی کو آگ کا اچک کر لے جانا تھا۔ پہلی بار انسانوں میں خدائی طاقت کا ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ قابیل جس کی قربانی رد کی گئی وہ پہلے ہی اپنے باپ کا نافرمان ہو چکا تھا۔ انہی من مانیوں کی بنا پر وہ اور اس کی نسل سورج اور آگ کو اپنا دیوتا بنا بیٹھی اور یوں پہلی بار خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش شروع ہوئی۔ مگر دوستو، بت پرستی سے پہلے تصویر پرستی کا آغاز ہوا۔ کیسے، یہ بھی آپ کو ابھی بتاتے۔ جب حضرت ادریس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو ان کے ایک شاگرد اسکل بیوس نے ان کی ایک تصویر بنا کر اپنے معبود خانے میں رکھ دی اور اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے لگا، اور بیوس کی تیسری نسل نے عقیدت اور احترام کے بجائے اس تصویر کی پرستش اور عبادت شروع کر دی۔ پھر کئی نسلوں کے تسلسل کے بعد تصویر پرستی بت پرستی میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ حضرت نوح کے زمانے میں ہی قدیم ہندو رشیوں کا ابتدائی دور تھا۔ یہیں سے دیوتاؤں کے تقدس اور پھر پوجا کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ اگرچہ ہمیں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کے قصے میں بھی زہرہ یعنی بے دخت کے پاس ایک بت کے شواہد ملتے ہیں، مگر علماء تاریخ کو اختلاف ہے۔ بہرحال بے دخت کے پاس بت ہونے کا مطلب اس زمانے میں بت پرستی کا عام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قدیم بت پرستی کے سائنٹیفک شواہد میسوپوٹیمیا، دجلہ، فرات، بابل، مصر، یمن اور دنیا کے مختلف سمندروں کے درمیان پہاڑوں پر بھی پائے گئے ہیں۔ 2000 قبل مسیح حضرت ابراہیم کی قوم بھی بت پرستی، خود خلیل اللہ کے والد تارہ یا آزر بت بنایا کرتے تھے۔ 9ویں صدی قبل مسیح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں بھی ان کا مقابلہ بت پرست اقوام سے ہوا۔ دنیا میں بت پرستی کے حوالے سے جو مورت سب سے زیادہ بنی وہ گوتم بدھ۔ افغانستان سے لے کر ہندوستان، برما، نیپال، کوریا، چین، جاپان اور منگولیا، ملائیشیا، جاوا، بحر ہند کے دیگر جزائر پر بدھ مت کے بانی بدھا کے مجسمے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے۔ بدھا کا زمانہ 6 صدی قبل مسیح کا تھا۔ اس کی مورتیں 5ویں صدی عیسوی تک ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی۔ اسی طرح جین مت کے مہاویر کی مورت بھی بڑی تعداد میں تخلیق کی گئی۔ 1 سے 5ویں صدی عیسوی تک بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ ان کی نسل جو مکہ اور عرب میں موجود تھی 3300 سال تک رہے، مگر 3 صدی عیسوی میں جب مکے کے آس پاس کے ملکوں میں بت پرستی عروج پا گئی تو یمن سے آنے والا ایک آدمی عمرو بن یحییٰ یمنی اپنے ساتھ ملک شام سے ایک بت لایا جو اس نے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ عمرو خود بھی اس بت کی پوجا کرتا اور اہل مکہ کو اس کی طرف راغب کرنے لگا۔ کئی نسلوں بعد مکہ میں بتوں اور بت پرستوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہ برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے۔ اسی دوران 2 عاشقان آصاف اور نائلہ جو اپنے قبیلے کے ساتھ کعبے کی زیارت کو آئے تھے، کعبے کے اندر فعل زنا کے بالکل قریب پہنچ گئے کہ قہر الہی نے انہیں واقعی پتھر کا بت بنا دیا۔ وقتی طور پر تو اہل مکہ سہم گئے، مگر کئی سالوں بعد جب یہ دونوں بت قریبی پہاڑ پر رکھے گئے تو بد عقیدہ لوگوں نے انہیں بھی دیوتا سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا۔
سن 610 کے زمانے میں خانہ کعبہ میں 360 کی تعداد میں بت موجود تھے جو عرب کے مختلف قبائل کی نمائندگی کرتے تھے۔ رسول خدا نے اہل مکہ کو بتوں کی پرستش سے روکا، مگر چالاک اور مفاد پرست سرداران مکہ جانتے تھے کہ محمد کے ایک خدا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بت ہٹانے پڑیں گے، مگر عرب قبائل جو اپنے اپنے بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ اس دولت سے محروم ہو جاتے، اس لیے وہ ان بتوں کو اپنے باپ دادا کی نشانیاں اور مذہب بتاتے رہے۔ مگر سن 630 میں فتح مکہ کے ساتھ رسول کائنات نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے مکمل پاک کر دیا، اور یوں عرب میں بت پرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ دنیا کے مختلف خطوں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو باہر کے لوگ جب مدینہ آئے تو رسول کائنات کی تصویر بنانے کی اجازت چاہی، جس کو آپ نے سختی سے منع فرمایا اور یاد دلایا کہ یہ تصویر کشی ہی تھی جو بعد میں احترام اور تقدس کی انتہاؤں پر بت پرستی میں تبدیل ہو گئی۔ موہنجو دڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، کندھار وغیرہ میں ایسے سینکڑوں بت آثار قدیمہ کے ہاتھ لگے جو انسان نے خود تراشے۔ سن 712 میں محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح کے موقع پر جب ہندو مکمل شکست کھا گئے تو انہوں نے محمد بن قاسم کو بھی دیوتا مان لیا اور اس کے بھی پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ تو دوستو یہ تھی بت پرستی کے بارے میں مکمل مگر مختصر معلومات، جو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔